بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ڈے 3 کریں گے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ الفاظ میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت رکھتے ہیں یہ، اور جب آپ کسی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں تو آپ اپنی ہی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ خود ہی اذیت جھیلتے ہیں، وہ انسان نہیں۔ جب آپ کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے یا کہتے ہیں، آپ وہی سب اپنے آپ کے لیے اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے تک لے آتے ہیں۔ آخر کیوں دنیا کے عظیم ترین انسانوں نے ہمیں شکریہ ادا کرنے کا کہا؟ وہ جانتے تھے کہ اپنی زندگی میں مزید حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو جادوئی انداز سے بھرپور کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کا اسی طرح شکریہ ادا کرنا ہے جیسے وہ ہیں۔ آپ اپنے کسی قریبی انسان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھے ویسے ہی پیارے لگتے ہو جیسے آپ ہو۔ آج کی مشق یہی ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کریں جیسے کہ وہ ہے۔ چاہے آپ کے رشتے اچھے ہیں، اس طرح کرنے سے وہ مزید اچھے ہو جائیں گے، اور ہر چیز کے ساتھ آپ جو ہر شخص میں اظہار تشکر کے لیے تلاش کریں گے، اس سے آپ کے رشتے مزید بہتر اور مضبوط ہوں گے، جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے کسی قریبی رشتے میں سے 3 لوگوں کے لیے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ کرنے کے لیے آپ ان کی تصاویر لے کر اپنے پاس رکھ لیں، موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جہاں آپ جا رہے ہوں لے کے جا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ان میں اچھی لگتی ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، ان کا مزاج، ان کے تحمل، ذہنی صلاحیت، بہتر فیصلہ سازی، عقل مندی، مسکراہٹ یا حس مزاح، آنکھیں اور رحم دلی۔ ان کے علاوہ آپ ان کی مدد کرنا وغیرہ، یہ چیزیں بھی سوچ کر شکر ادا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس ٹائم پہ، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ یہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی تصویر سامنے رکھ کر اپنے موبائل میں یا ڈائری میں وہ باتیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر ادا کر رہے ہیں، شکر گزار ہیں، اور 5 چیزوں کی لسٹ بنائیں۔ پھر پکچر دیکھیں اور کہیں آپ کا شکریہ، ان کا نام لے کر شکریہ بولیں، اور جیسے آپ اپنے شوہر کا نام لیں اور کہیں آپ ہر وقت ہنساتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ وجہ بھی لکھیں ساتھ میں کہ پھر یہ مشق آپ کی ہو جائے گی۔ تصاویر اپنے پاس ہی رکھیں، جب یہ پورا دن آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ رکھنی چاہیے جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے، یا آپ وال پیپر بھی لگا سکتے ہیں۔ 2-3 بار ان کو دیکھ لیں، پاس رکھیں پکچرز کو، اور فون میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اسے ہر رشتے کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں تو جو ہوں وہ پکچرز کے بغیر ہی کرتی ہوں، مطلب امیجن کر کے ہی کرتی ہوں۔ آپ جیسے چاہیں، آپ کو آسانی لگے آپ ویسے کر لیں۔ آپ اپنے متعلقہ بہترین چیزوں کا جتنا زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کی زندگی میں ہر رشتہ ہی اتنی تیزی سے بدل جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ ٹاسک یہ ہے کہ 10 نعمتیں لکھنی ہیں، وجہ بھی لکھنی ہے کہ کیوں آپ ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ اس کو پھر سے پڑھ کر شکریہ کے الفاظ بولیں، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ ہر نعمت کے لیے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اپنے قریبی رشتوں کو منتخب کریں اور ہر ایک کی تصویر کو اپنے پاس رکھ کے ان کے بارے میں 5 چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ پھر اس کا نام لے کر بولنا ہے آپ نے، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور تصویر کو اپنے پاس ہی رکھیں جہاں نظر پڑتی رہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بولتے رہیں شکریہ۔ جتنا زیادہ آپ کریں گے آپ کا رشتہ اتنا ہی بہتر اور اچھا ہوتا جائے گا۔ رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر والی مشق کو کریں، اپنے پاس رکھیں اس کو، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دن میں جو بھی بہترین کام ہوا ہے اس کو یاد کر کے آپ کہیں کہ اللہ آپ کا بہت شکریہ، میرا دن میں یہ کام بہت اچھا ہو گیا، مجھے بہت مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی، اور ہر دن ایسا ہی ہو۔ تو یہ آپ بول کے تھینک یو تھینک یو تھینک یو بولیں گے تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اس میں جو بتایا گیا ہے نا کہ الفاظ میں بہت پاور ہوتی ہے،
اسی طرح جب ہم نیگیٹو الفاظ کسی کے بارے میں بولتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، برے الفاظ نکالتے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ وائبریشن جو ہے کائنات میں پھیل رہی ہوتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، پر وہ جا کے دوسرے انسان کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کے اوپر اثر ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب وہ آپ سے کھنچا رہتا ہے یا دور ہو جاتا ہے یا نیگیٹو سوچتا ہے، اس طرح واقعی ہوتا ہے۔ آپ خود بھی فیل کرو نا کبھی کسی کے بارے میں، تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یونیورسلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ہم سب انرجی ہیں، ہم سب ایک ہیں، تو ہماری وائبریشن جو ہے ہمارے خیالات کی دوسرے تک پہنچتی ہیں، چاہے ہم اس کو بول کر نہ بھی کہیں، دل میں ہی برا بھلا بول رہے ہو، سوچ رہے ہو، تو دوسرا انسان جو ہے وہ اس وائبریشن کو فیل کر لیتا ہے اور وہ بھی آپ کے بارے میں ایسی ہی نیگیٹو سوچ پھر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اپنی سوچ کو ہم پازیٹیو ہی رکھیں دوسرے انسان کے لیے، اس کے اچھی چیزیں سوچیں، بولیں، کچھ بھی کسی سے بھی اس کے بارے میں نیگیٹو بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ ہم اپنی سیلف گروتھ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور کوششیں کرتے رہیں گے، اسی طرح مزید ہماری لائف میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگ اگر یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو مجھے مزید اپنے تجربات سے آگاہ کریں، بتائیں، اور یہ مشق کریں تو پھر بھی مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔